پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم کی بھارت کو پیشکش، کہا ہمسایہ ملک نے بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کی۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، پانی کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے، امن پہلی ترجیح، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے، وطن کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے مختلف ہیں، دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے، جنگ کے لیے ہم بھارت سے زیادہ تیار ہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، بھارتی جنگجو نہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کے مقبوضہ کشمیر میں موجودگی کی رپورٹس ملی ہیں، پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی ڈرامے کو بے نقاب کریں۔ پانی پاکستان کے 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے، اسے روکنے کی ہر کوشش کو پوری قوت سے روکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، پانی کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے، امن پہلی ترجیح، لیکن اسے ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، پوری قوم مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہے، ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ دشمن سن لے، پاکستان کی سیکیورٹی اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم کی بھارت کو پیشکش، کہا ہمسایہ ملک نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں۔ افغانستان پاکستان کے خلاف فتنہ الخوارج کی جانب سے اپنی سرزمین کا استعمال روکے، افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، دو قومی نظریے پر گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج اتنی بڑی ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ایک موقع پر کہنا تھا، مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں۔ پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال، وفاقی وزیر داخلہ کا سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال کرنے کا اعلان۔ محسن نقوی نے خبردار کرتے ہوئے کہا، انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن سے کوئی بھی حرکت بعید نہیں، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ امن کے ساتھ جنگ کے دوران سول ڈیفنس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ڈیفنس آمد، ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ڈیفنس کا معائنہ کیا، عملے سے ملاقات کی، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیشگی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، پاکستان نے پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو بے دخل کر دیا۔ پی ایس ایل 10 میں براڈ کاسٹ کمپنی کے 23 بھارتی شہریوں کو واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ کر دیا گیا۔ لاہور پولیس نے براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واگا بارڈر کے راستے بھارت بھجوا دیا۔ حکومت کی جانب سے بھارتی شہریوں کو فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایات کی گئی تھیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب، آرمی چیف کو تقریب میں سلامی پیش کی گئی۔ پریڈ کے آخر میں وزیر اعظم نے تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ اعزازی شمشیر سینئر انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے حاصل کی۔
صدارتی طلائی تمغہ زین العابدین نے حاصل کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے نام رہا۔ انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز نے کمانڈنٹ اعزازی چھڑی حاصل کی۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان نے بھی اعزاز حاصل کرنے والے کیڈٹس میں شامل۔ اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ میں اسپیشل سروس گروپ کے کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ تقریب۔ نریندر مودی عالمی دہشت گرد، جب بھی اقتدار میں آتا ہے خطے اور دنیا کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جعفر ایکسپریس حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے ثبوت کے باوجود پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ سنتاس معاہدہ پکوڑوں کی دکان یا چائے کا ٹھیلا نہیں جسے مودی جب چاہے بند کر دے۔ مودی پہلے بھی ہمیں آزما چکا ہے، اب بھی شوق پورا کرنا چاہے تو پاک فوج تیار ہے۔ پہلگام میں بھارتی فوج کے فالز فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کو بھارتی دھمکیاں، شہریوں کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ شہریوں کا کہنا ہے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جارحیت کی کوشش کی تو ایسا جواب دیں گے ساری زندگی یاد رکھے گا۔ سیالکوٹ کے سرحدی دیہات کے نوجوانوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کا کام جاری، شہری بڑی تعداد میں اپنا نام رجسٹر کرانے لگے۔ بھارت کی دھمکیوں کے خلاف فنکار برادری بھی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اداکار و پروڈیوسر یاسر نواز کہتے ہیں جہاں ملک کی بات آئے گی ہم اپنی پاک فوج، نیوی، ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہدایت کار سید نور کا بھی مودی کو منہ توڑ جواب، کہا ہم اپنی پاک فوج اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نعرہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہر پاکستانی کی آواز بن گیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے پر مبنی ملی نغمہ ہر کسی کے دل کا ترجمان، دل موہ لینے والے سر ہر پاکستانی کی آواز بن گئے۔ نغمے میں دشمن کی بربادی اور پاکستان کے ہر فرد کو مثل فولاد قرار دیا۔ بھارت کی دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ دریائے جہلم کا پانی روکنے کی کوشش انڈیا کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ بھارت کو دریائے جہلم کی سطح بلند ہونے پر پانی کو چھوڑنا پڑ گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے چکوٹھی داخل ہونے والے دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند، ضلع اننت ناگ سے نکل کر اوڑی سے چکوٹھی داخل ہونے والے دریا میں شدید طغیان۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار کی شفافیت انتہا پر پہنچ گئی۔ بھارتی حکومت بوکھلا کر کشمیریوں کا جعلی انکاؤنٹر میں قتل عام کروانے لگی۔ بھارتی مظالم کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ بھارتی فوج نے 24 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں 2 بے گناہ کشمیریوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا۔ بھارتی فوج کے جعلی انکاؤنٹرز میں شہید ہونے والوں میں محمد فاروق اور محمد دین شامل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی جاری کر دی۔ کشمیری میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے پلوامہ، کلگام، شوپیاں میں کشمیریوں کے گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے۔ گزشتہ روز بھی بھارتی فوج نے کشمیریوں کے 2 گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارت سے تجارت بند ہونے پر فارماسیوٹیکل نے خام مال کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش شروع کر دی۔ ویکسینز، بایولوجیکل پروڈکٹس اور کینسر ادویات متبادل ممالک سے منگوانے پر غور۔ ڈریپ کو نئی ادویات تلاش کرنے اور جلد سے جلد نئی رجسٹریشنز کی ہدایات کر دی گئیں۔ پاکستانی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے گزشتہ سال بھارت سے 30,530 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی تجارت کی تھی۔ اپنے ہی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد بھارت کا الزام تراشیوں کا بازار گرم۔ مودی سرکار جنگ کی باتیں کر کے کشیدگی کو ہوا دینے لگی۔ پاکستان نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے 2 ٹوک پیغام نئی دہلی تک پہنچا دیا۔ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر 24 نیوز کی مسلسل نظر۔ حالات مسلسل خراب ہونے پر 24 وار روم قائم کر دیا گیا۔ وار روم سے سرحد کے دونوں اطراف سے تازہ ترین خبریں،
علاقائی صورتحال سے متعلق ناظرین کو مکمل باخبر رکھنے کا مشن، نامور تجزیہ کار وار روم کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں، دونوں تنازع خود حل کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں، دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی 2 دہائیوں میں بدترین ہے۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال سے جواب دینے پر گریز۔ جہانی پوپ فرانسس کی آخری رسومات سینٹ پیٹرز بیلیسیکا میں جاری، آج سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں تدفین ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاتون اول کے ہمراہ شرکت کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور یوکرین کے صدر زیلنسکی نے آج جہانی پوپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پوپ کی آخری رسومات میں 130 غیر ملکی وفود بھی شرکت کریں گے۔ سورج آج بھی آگ برسانے لگا، ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 30 اپریل تک ملک میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی بڑھنے کا امکان، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، وسطی اور بالائی پنجاب میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مختلف مقامات پر آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان۔ اور پاکستان سپر لیگ 10 کا رنگا رنگ ملا، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 143 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز 20 اوورز میں 137 رنز بنا سکی۔ آج لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔